الرحمن الرحیم۔ باب ہے اذان کی فضیلت کے بیان میں، اذان دینے کی اور مؤذن کی اذان کا جواب دینا۔ پہلی فصل ہے مشکات شریف کی حدیث نمبر 654 سے ہم شروع آج کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، اذان دینے والوں کی لوگوں کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب گردنوں کے لمبا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے علماء کرام نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا گردن لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذان دینے والے مؤذنین اللہ کے قریب ہوں گے، ایک معنی۔ اچھا جی، اور دوسرا معنی بیان یہ کیا کہ اس سے مراد یہ ہے گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی ان کو پسینہ نہیں آئے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن ہر بندے اپنے اعمال کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی حلق تک، اور کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ صالحین میں ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اچھا، تو وہاں پہ یہاں پہ ان کا گردنیں لمبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پسینے سے محفوظ فرمائے گا جو اذان دینے والے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اہل عرب جو بندہ سردار ہوتا تھا نا، اس کو کہتے تھے بھائی اس کی گردن بڑی لمبی ہے، لمبی گردن والا ہے۔ جس طرح ہمارے ایک پنجابی میں وہ تو خیر غلط جملہ بولا جاتا ہے، متکبر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن میں سریا ہے، ایسے ہی ہے کہا جاتا ہے، یہ تو غلط ہے۔ تو مراد اس سے فخر ہی ہے، تکبر ہے۔ اہل عرب جو سردار بندہ تھا کہتے تھے اونچی گردن والا ہے، اونچی۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث پاک کا مفہوم ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذنین کو سرداروں والا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ قیامت میں سردار ہوں گے، دنیا کے سردار لائن میں بھی لگے ہوں گے کئی، تو فرمایا یہ وہاں سردار ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ طول اطول الناس عناق، لمبی گردنیں، اس کا مطلب کنایا ہے عن الفرح و علو الدرجہ۔ ایک تو ان پہ غم نہیں آئے گا، یہ خوش ہوں گے، اور دوسرا لمبی گردنیں اللہ قیامت کے دن ان کو اونچے درجات عطا فرمائے گا، یہ مطلب ہے۔ اگلی حدیث 655 نمبر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جائے تو ادبر شیطان بھاگ جاتا ہے، لہو دراتن، اور اس کی ہوا نکلنے لگتی ہے، حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا۔ شیطان کو اذان سے کوفت ہوتی ہے۔ ہمارے کے بندے کہتے ہیں اذان نہ پڑھنا، یہاں پہ اذان نہ پڑھنا، یہاں پہ نہ پڑھنا۔ حالانکہ اس کے بارے میں پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا وہ شاید ہم بیان کیے، میں نے اس دن آپ کو بتایا یہ والی حدیث کہ مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ایک دن فرماتے ہیں، مسند الفردوس میں یہ روایت ہے، مولا علی فرما رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزین نزور، مجھے دیکھا میں غمگین تھا، پریشان تھا۔ فرمایا اے ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، انی اراک حزین، میں تجھے دیکھ رہا ہوں غمگین ہے۔ فمر بعد اہلک یؤذن فی اذانک، گھر والوں میں سے کسی کو کہے تیرے کان میں اذان پڑھیں، فإنہ دار الہم، جس کے کان میں اذان دی جاتی ہے غم دور ہو جاتے ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا اخلاق برا ہو، خلق برا ہو، جو بندہ یعنی اس کی عادات اچھی نہ ہو، فرمایا اس کو اذان سناؤ۔ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر الہی سے شیطانیت نفس کی دبتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ تو یہ اذان، اچھا پھر یہ بیمار کے پاس اذان دینا، اسیب والے بندے کے پاس اذان دیں، مصیبت آئے کوئی اذان دینا، تعاون میں اذان دینا، زیادہ بارشیں ہوتی ہیں لوگ اذان دیتے ہیں، یہ سیلاب زدگان وہ اذانیں ہو رہی ہیں ادھر سیلاب زدگان کی طرف، تو یہ اذانیں دینا یہ مستحب علماء نے لکھا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک جگہ کہ وہ جا رہے تھے دو ساتھی، تو فرمایا کوئی آواز سنی پیچھے سے، دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، ڈر گئے، تو جا کے بتایا تو صحابی رسول فرمایا آئندہ جب کبھی ایسا ہو وہاں اذان دینا، جہاں اذان دی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو قبر کے اوپر جو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، اس کا بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے۔ یہ خارجی نے، یہ اس پہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں، خارجی کہنے لگا کہ ساری زندگی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، قبر میں تو شیطان جاتا ہی نہیں، حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ قبر کا فتنہ دجال کے فتنے کے قریب قریب ہے،
یعنی قبر میں اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. جب فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، اس کے اندر یہ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں لکھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں من ربو کا، تو شیطان کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے، کہ قل انا کیا میں رب ہوں. تو یہ شیطان ورگلاتا ہے بندے کو قبر میں. تو اذان دی جاتی ہے تاکہ دوران سوال و جواب شیطان وہاں پر نہ آئے. تو فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے اذان سن کے، حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا، ہوائیں نکلتی ہیں. اچھا اب ہوا نکلنا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں ہوا نکلنا. ایک تو ہے کہ مثلا کہتے ہیں کہ بندہ اس کو بد ہضمی ہو گئی ہے، تو اس کے گیس ہوگی، بد ہضمی ہوگی، یعنی اس سے شیطان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایک تو یہ مطلب ہے، یعنی لہو درات ان کا ایک تو مطلب ہے. درات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں درات وہو ریح من اسفل الانسان، ٹھیک، ہوا انسان کا. تو درات کا ایک تو یہ مطلب اس کی طبیعت خراب ہوتی، گھبراہٹ ہوتی ہے شیطان کو. ملا علی قاری فرماتے ہیں ھذا محمول علی الحقیقہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی پر محمول ہے، واقعی اس کو اس طرح ہوتا ہے جیسے بندوں کو ہوتا ہے. اس کی وجہ لین شیاطین یاکلون و یشربون، کیونکہ شیاطین کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تو ان کا یہ بھی سارا سسٹم ساتھ ہی ہوگا، تو یہ عین ممکن حقیقی معنی ہو. حتیٰ کہ فرمایا شیطان اذان نہیں سنتا. فیضا قضی النداء، جب اذان پوری ہو جاتی ہے آ جاتا ہے. حتیٰ کہ جب تصویب کہی جاتی ہے نماز کے لیے، کیا مطلب؟ دوسرا اعلان کون سا؟ اقامت. پھر بھاگ جاتا ہے. اقامت کا ٹائم ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. حتیٰ یخترا اور یخترا دونوں طرح، حتیٰ کہ وہ ڈالتا ہے وسوسے بندے اور اس کے جی کے درمیان، حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور کہتا ہے اذکر کذا، یاد کر فلانی بات. وہ یاد کر، تو نے تو لاہور جانا ہے، یاد کر تو نے تو فلاں کام کرنا ہے، یاد کر تو یہ کر کے آیا ہے، وہ کر، یعنی بندے کو خیالات فرقی گھماتا ہے پوری دماغ کی. فرمایا لما لم یذکر لما لم یکن یذکر، وہ چیزیں جو یاد نہیں ہوتی بندے کو وہ یاد کراتا ہے نا. جو باتیں کبھی یاد نہیں ہیں نماز میں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی شیطان یاد کرا دیتا ہے. حتیٰ کہ ہو جاتا ہے بندہ اس حالت میں کہ اس کو یہ ادراک ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، نماز بھول جاتی ہے. یہ شیطان بلوا. اور باب الوسوسہ میں ہم پڑھ چکے. فرمایا کامل نسخہ یہ ہے، اس کو دور کر کے پڑھتا رہے، خود ہی خوار ہو کے چلا جائے گا. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا. اگلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں سنتا مؤذن کی آواز کی بلندی کوئی جن، نہ ہی کوئی انسان، اور نہ ہی کوئی بھی چیز، مگر قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے. مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر چیز قیامت کے دن اس کے لیے کیا کریں گے. اچھا یہاں پہ جن و نکرہ ہے، انسن کیا ہے؟ نکرہ ہی ہے. شیئن بھی کیا ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں ان کو نکرہ لانا تعمیم پر، عموم پر دلالت کرتا ہے. تو عموم کس میں ہوگا؟ لتعمیم الاحیاء والاموات. جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے نا، اس دوران جتنے قبریں ہیں، ان قبروں میں پڑے جتنے اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی آواز اس کی اذان سنتے ہیں، اور قیامت کے دن اس مؤذن کی اللہ کی بارگاہ میں قبروں والے بھی گواہی دیں گے یا اللہ یہ اذان پڑھتا ہوتا تھا. یہ ہے اس کا معنی. اسے امام بخاری نے روایت کیا اس حدیث پاک کو. اور گواہی کیسے دیں گے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے منہوں پہ موریں لگ جائیں گی، ہاتھ پیر بولیں گے، گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے نا، کس طرح کرتی ہے کیفیت اللہ جانتا ہے. تو یہ چیزیں بھی راستے میں جتنی درخت پتھر ہر چیز جن سب گواہی دیں گے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے بہقی شعب الایمان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم فرمایا الجبل للجبل، پہاڑ کو کہتا ہے حل مر بک احد، کیا تیرے پاس سے کوئی بندہ گزرا ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر، جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا ہو؟ جب وہ کہتا ہے نا ہاں، تو فرمایا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار تو بڑے مقدروں والا ہے، تیرے اوپر سے وہ لوگ گزرتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں. تو پتہ چلا پہاڑ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے لیے بے جان ہے، ان کا اپنا ایک جہان ہے. سلطان العارفین فرمایا 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. اللہ کی مخلوق ایک نہیں ہے، اس کا ہر جہان، اس نے اپنے ہر جہان کی ایک دنیا آباد کر رکھی ہمارے عقل و شعور سے. وہ کس طرح علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے.
یعنی ان سے آگے ایک اور دنیا بھی ہے جو ہماری عقل میں آنے والی. اور پھر ایک شعر کا مفہوم ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنا آسمان ہے نا, جس کو تو اپنا آسمان سمجھتا, مفہوم ہے اس طرح کے شعر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, جس کو تو اپنا آسمان سمجھتا ہے, عین ممکن ہے یہ کسی مخلوق کی زمین ہو. یعنی اس سے اوپر بھی کوئی اور مخلوق ہو اور اس کا آسمان کوئی اور ہو, اور یہ آسمان جو تیرا آسمان ہے ان کی زمین ہو. تو یہ بندہ, ہماری عقلیں چھوٹی ہیں, اس کی قدرت کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ بھیڑیا بولا, گائے بولی ہیں جی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گو بولی, گو نے کلام کیا, گدھا بولا. یعنی یہ بولنا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلا سکتا ہے. اور ہمارے حضور کیا فرما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے بلایا, اے ان بولنے آنو بلا جامدہ ہے, ایک گنگیاں نو گلاں کرا جان. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی, حضور اگر بلائیں تو پتھر بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جس طرح احد پہاڑ ہے, فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم وہ محبت کرتا ہے, سرکار جانتے ہیں یہ میرے سے محبت ہے. جو سرکار پتھر کا پیار جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کا پیار بھی تو جانتے ہیں نا, کہ یہ غلام ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ جنات جمادات کا بولنا, محسوس کرنا, اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ ممکن ہے. آگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم مؤذن کی آواز کو سنو, جب تم اذان سنو, فقولوا مثل ما یقول, تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے. اب یہ مشکات کے اندر حدیث نمبر 657 ہے, اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, مسلم کی روایت ہے, اور مسلم کے اندر تقریباً 384 ہے. ابو داؤد نسائی وغیرہ میں بھی, ابو داؤد اور نسائی میں بھی ہے, اور مسند احمد میں بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دے تم اذان سنو, تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے. ثم صلوا علیہ, جب اذان پڑھ کے فارغ ہو جائے وہ, تم جواب دے کے فارغ ہو جاؤ, فرمایا سارے مجھ پہ درود پڑھا کرو. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کے بعد مجھ پہ کیا کیا کرو. اچھا یہ ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے درود کہاں لکھا ہے. اچھا کبھی کسی وہابی نے, دیوبندی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا اذان کے بعد درود کہاں لکھا ہے, کبھی نہیں پوچھا. اذان سے پہلے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. ایک مجھے کہنے لگا اذان سے پہلے کہاں لکھا ہے. میں نے کہا ایک منٹ, پہلے کی بعد میں بات کرتے ہیں, بعد میں تو صحیح مسلم میں لکھا ہے. بعد والا تو میں نے کہا سر لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں, حدیث میں نے دکھائی, ہاں جی لکھا ہے, واقعی لکھا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کی مسجد میں چلیں, آپ پہلا نہیں آپ بعد والی پڑھ لیا کریں, یہ تو حدیث ہے, نبی پاک حکم دے رہے ہیں کہ اذان سے فارغ ہو کے مجھ پہ کیا کرو. میں کہا سر آپ بعد میں چلیں پڑھ لیا کریں. بس ایک دو بندی تھا, اس کو بتائیے حدیث کے بعد میں درود, حدیث مسلم کی. وہ کہنے لگا یار یہ تو ہمیں کبھی نہیں بتائی انہوں نے. کہنے لگا حضرت صاحب اپنا کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں, یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہی پڑھنا لازم ہے کہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ جی کوئی بھی پڑھ لیں آپ, درود ابراہیمی پڑھ لیں, جو جس میں درود ہو, درود کے لفظ ہو, آپ درود ابراہیمی پڑھیں, اذان کے بعد پڑھ لیں. اس نے اگلے دن کھول لیا اسپیکر, سنیوں کی مسجد کا بندہ دیوبندی تھا, اذان پڑھی اس نے, بعد میں پورا اللہم صلی علی محمد کما صلیت پورا, والا علی اللہم بارک علی محمد, پورے 2 درود پڑھے, اسپیکر باندھے, رولا ڈال لیا ان کے علاقوں. اوے تو اپنا بدعتی ہو گیا, بدعتی. اس نے کہا بدعتی نہیں ہوا, حدیث پاک پہ عمل کرنے والا ہوا. یہ تو تم نے تو بتائی نہیں ساری زندگی, چھپاتے رہو یہ روایت, تم کیوں نہیں پڑھتے. اس نے کہا آپ یہ بتائیں سر آپ کیوں نہیں پڑھتے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کیوں نہیں پڑھتے. اچھا جی آگے, تو فرمایا مجھ پر درود پڑھو, بے شک جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک بعض حدیثوں میں اور بھی آتا ہے 10 سے زیادہ بھی ہیں, یعنی جس طرح کا بندہ جتنی عشق و محبت سے پڑھے اللہ اتنا ہی اجر دیتا. فرمایا پھر اللہ سے سوال کرو میرے لیے وسیلہ کا, فإنہا, بے شک وہ وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے, لا تنبغی, وہ مناسب نہیں ہے مگر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے, وہ کسی خاص بندے کے لیے ہے. وَأَرْجُو, اچھا ارجو کا معنی امید, ارجو کا معنی, مولا علی قاری فرماتے یہ کلام عاجزی پہ دلالت کرتا ہے. حضور فرماتے عاجزی کی وجہ سے فرما رہے ہیں مجھے امید ہے, حضور فرماتے مجھے امید ہے کہ وہ درجہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا. مولا علی قاری کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے تو عاجزی کی وجہ سے امید کہا, ہم ترجمہ امید نہیں کریں گے, ہم کہیں گے یقین ہے کہ اللہ وہ درجہ ہمارے آقا مولا کو عطا فرمائے گا. وارجو, ہمیں تو یقین ہے
کہ حضور کو فرمایا کہ ان اکون انا ہوا کہ اس وسیلے کے اس درجے کے لائق میں ہوں، مجھے وہ ملے گا۔ اور فرمایا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے، یہ جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو آخر یہ دعا کرے، حلت علیہ الشفاع، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، پہلے حرام تھی، جو فرمایا حلال ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا پہلے حرام تھی وہ حلال شفاعت؟ نہیں، کیا مطلب؟ حلت کہ جس نے میرے لیے مجھ پہ درود، باتیں ایک نہیں ہیں میرے بھائی، نماز کے بعد دعا مانگیں گے تو شفاعت ہوگی، نہ نہ نہ، اذان کا جواب ایک، اذان کے بعد درود دو، پھر دعائے وسیلہ تین، جو یہ کرے گا فرمایا حلت بمانا واجبات ہے، فرمایا اس کے میرے ذمے میں اس کی شفاعت لازم ہو گئی، قیامت کے دن میں مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں اس کی ضرور سفارش کروں گا، اور شفاعت کے لیے اس کے میں ضرور آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اگلی حدیث، حضرت عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم میں سے کوئی بندہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بندہ بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ کہے حی علی الصلاۃ، بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ حی علی الصلاۃ یہ الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت، پھر کہے حی علی الفلاح، وہ کہے لا حول ولا قوت، پھر اللہ اکبر یہ بھی کہے اللہ اکبر، وہ کہے لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو یہ من قلب ہی، دل سے کہے، ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھ کے خلوص سے کہے، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا اب داخل الجنہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جنت میں جائے گا، کیا اس سے پہلے جنت میں نہیں جانا تھا اس نے؟ یا کیا ہر مومن بندہ جو یہ نام ہی کرے لا الہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو لا الہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوا کامل ایمان سے دنیا سے چلا گیا، بالآخر وہ جنت میں تو جائے گا۔ اچھا اب اس یہاں جنت کا کیا معنی ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں والمراد انہ یدخل مع الناجین، مراد یہ ہے وہ جنتیوں کے ساتھ لگ کے جنت میں جائے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے وہ مؤذنین کی صف میں شامل ہو کے جنت میں جائے گا، کہ مؤذنین کو جو شان ملے گی، جواب دینے والا اس کی اپنا حمایت کر رہا ہے اور جواب اجر لے رہا ہے، شریک ہو رہا ہے ساتھ، تو فرمایا اللہ مؤذنین کے ساتھ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ فرمایا اپنا وہ بندہ داخل الجنہ کا مطلب ہے جو یہ کام مستقل مزاجی سے کرتا رہے، امید ہے رب تعالیٰ اس کو بے حساب ہی جنت عطا فرمائے۔ ایک یہ بھی معنی ہے۔ چوتھا معنی مولا علی قاری فرماتے ہیں، بعض عارفین فرماتے ہیں والی من خاف مقام ربی جنتان کا مطلب اس کی تفسیر کرتے ہوئے جنت فی الدنیا و جنت فی العقبہ، تو اس کا مطلب یہ ہے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیا مطلب؟ دنیا پہ جنتی ہو گیا، یہ مطلب ہے، ایک یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر، تو دنیا پہ ہی اس کے لیے جنت ہے، جنتی ہے۔ مسند ابی یعلا کی ایک روایت ہے، فرمایا جب اذان کے لیے اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آگے حدیث آئے گی دعا قبول ہونے والی۔ اللہ اکبر، تو فرمایا کہ جس بندے کو کوئی شدت میں ہو، سختی میں ہو، جب اللہ اکبر کہتا ہے، یہ بھی اذان کا یعنی جواب دے، اور پھر بعد میں دعا کرے، اور دعائے وسیلہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ یہ بڑا، اب ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں اذان کے وقت، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کو بھی۔ اچھا جی، اگلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حین یسمع النداء، جب اذان سنے اور کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ کہے، اور جو اس کے زائد الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہمیں عرف عام میں ہیں، ہاں یہ والے لفظ یہ طبرانی کے اندر آئے ہیں، دیگر حدیثوں کے اندر آئے ہیں، پچھلے دن ترمذی میں ڈیٹیل سے وہ میں نے حوالے ان کو دیے۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی، اور واجب ہو گئی، حلال تو پہلے ہے، حلت بمانا واجبت ہے۔ رواہ اس امام بخاری نے روایت کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر، حملہ فرماتے تھے جب فجر طلوع ہوتی، دن چڑھتا، دن چڑھنے کے بعد آپ لشکر کشی کر کے حملہ کرتے کسی قوم پہ جب کرنا ہوتا، تاکہ پتہ چل جائے بندے مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ وکان یستمع الاذان، اور آپ اذان کو سنا کرتے تھے غور سے، اگر تو سنتے اذان تو رک جاتے، یعنی آپ دیکھتے تھے اذان دیتا ہے اس بستی میں کو بندہ، اگر تو اذان ہوتی تو رک جاتے، پتہ چل جاتا مسلمان ہے، اگر نہ اذان دیتا حملہ ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح ہم جا رہے تھے، صبح کا وقت ہوا، آپ نے سنا ایک بندے کو اللہ اکبر کہہ رہا فجر ٹائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فطرت پر ہے، اور پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نبی صلی اللہ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرجت من النار، اذان دینے والے تو جہنم سے نکل گیا۔
تو جہنم سے۔ اب وہ اذان دینے والا کون تھا، کیا اس کا نام تھا، کون رہتا تھا، کہاں رہتا تھا، کب فوت ہوگا، قبر میں جائے گا، قیامت والے دن اٹھے گا، اٹھنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کا سارا نقشہ جانتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں تو جنت میں جائے گا، حضور جانتے اس کا انجام کیا ہوگا۔ فنظروا، کیسے صحابہ کہتے ہیں دیکھا، فیضا ہوا رائن میزن، وہ بکریوں کا چرواہا تھا، چرواہا بندہ اللہ اذان دے رہا، فرمایا جی جنتی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اگلی روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اذان مؤذن کی اذان سنتے وقت کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ پڑھے، شہادت پڑھے، بعد میں کہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، فرمایا غفر لہ ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے، سبحان اللہ۔ اچھا اب اس کے اندر یہ ہم نے وہاں پہ کتاب الایمان میں اس کی ڈیٹیل ایک بار پڑھ لی کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونا، راضی ہونے سے کیا مراد ہے کہ میں راضی ہوں جی ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے نہیں، قول و عمل سے راضی ہونا، ایمان سے راضی ہونا، ایقان سے راضی ہونا، یعنی اپنے اعمال کو اللہ رسول کے تابع کرنا، دین کے تابع کرنا، یہ معنی راضی ہونا۔ عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو نماز، دو اذانیں سے مراد اذان اور اقامت ہے، درمیان میں کوئی نہ کوئی، ہاں بین کل اذانین صلاۃ، دو بار، پھر فرمایا تیسری بار فرمایا بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، اس کے لیے کیا مطلب واجب، یہ سنتوں میں سے کچھ بھی واجب، ہاں پھر دو قسمیں ہیں ان کی، کچھ موقدہ ہیں کچھ غیر موقدہ، جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام و استمرار فرمایا ہمیشہ پڑھی وہ موقدہ ہیں، ان کی تاکید زیادہ ہے اور ان کے اجر کے حدیثیں بھی ہیں، وہ پیچھے گزر بھی گئی ہیں، جو 12 رکعتیں پڑھے اللہ اس کو جنت میں محال دے گا، جو عصر سے پہلے 4 پڑھے اللہ اس پر رحمت فرمائے گا، ہے نا، وہ ساری فضیلت والی گزر گئی، تو یہ واجب نہیں ہے، موقدہ اور غیر موقدہ ہیں۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک چیز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ حضرت برادہ وسلم کی روایت دوسری ہے۔ اب دیکھیں نا یہ تو ایک روایت ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہر نماز کے درمیان اذان و اقامت کے درمیان کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عند کل اذانین رکعتین خلا صلاۃ المغرب، سوائے مغرب کی نماز کے ہر نماز کی دو اذانوں کے درمیان کوئی نہ کوئی نماز ہے، کوئی نہ کچھ سنتے ہیں، فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں ما خلا المغرب، سوائے مغرب کے کچھ نہیں۔ اس کو ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا، اور بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں چھوڑ دی مغرب کی اذان کے بعد، سنتیں جو تھیں پہلے پڑھی پھر چھوڑ دی، اس بات کراہیتاً، اس بات کو ناپسند جانتے ہوئے ان یتخذها الناس سنتاً، کہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں، اور پیچھے حدیثیں گزر گئی کہ مغرب لیٹ ہے تو اگر سنتے پڑھیں گے تو لیٹ ہوگی نا، ہاں یہ بات۔ تو یہ دیکھیں ایک روایت پڑھ کے سارا مفہوم فقہاء نے جو مسئلے لوگوں کو بتائے ہیں نا، وہ 4 طرح کی روایتیں چاروں کو سامنے رکھا، ان کو ملایا جوڑا، جو مفہوم نکلا وہ مجھ کو بتایا۔ اب کوئی بندہ صرف یہ روایت پڑھے جی بخاری میں ہار میں ہی ہے، یہ دوسری والی پڑھے ہی نا، دیکھیں نا آدھا علم ہے نا، پھر دوسری فصل آ گئی۔ حدیث نمبر 663 ہے مشکات کی، باب کے اندر 10 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام ضامن ہے، مؤذن مؤتمن امین ہے، امام ضامن اور اذان دینے والا مؤذن امین۔ اچھا امام ضامن کس طرح؟ پچھلے ساروں بندوں کی نماز اس کی نہ ہوئی تو کسی کی بھی گئی، ضامن ہے نا ساروں کی، پھر قرات میں، رکوع میں، سجدے میں، تسبیح میں، تحلیل میں یہ ضامن ہے، اگر یہ قرات نہ کرے تو سب کا، یہ تسبیح و تحلیل کم کر دے زیادہ کر دے، سب پہ فرق پڑے گا سب کی نماز، تو یہ ضامن ہے۔ اور فرمایا اذان دینے والا امین ہے، کس چیز کا؟ لوگوں کی شہری کا امین ہے، لوگوں کے روزے کا امین ہے، نمازوں کے اوقات کا امین ہے۔ پہلے ہی اذان دے دے بندہ، مغرب کے ٹائم شروع ہی نہیں ہوا، ہاں جی 4 منٹ پہلے اذان پڑھ دی، پورے محلے نے تو مان لی، انہوں نے تو روزہ توڑ لیا اپنا، ہے کہ نہیں اس طرح؟ تو یہ امین ہے۔ فرمایا اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما اور مومنوں کو اور مؤذنین کو بخش دے، اماموں کی ہدایت کی دعا، رشد و ہدایت کی، کیونکہ یہ لیڈر ہیں، اگر لیڈر ہدایت سے ہٹ گیا تو قوم بھی ہٹ گئی، رعایا بھی ہٹ گئی، تو ان کی ہدایت کی دعا کی اور مؤذنین کو بخش دے، ان کو معاف فرما۔ اس حدیث پاک سے بعض علماء کرام نے استدلال کیا کہ مؤذن امام سے افضل ہے،
مؤذن کس طرح؟ کہتے ہیں اس کی وجہ کہ ایک بندہ ہوتا ہے ضامن، کسی کی ضمانت دینے والا، یا ایک بندہ اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، تو ٹرسٹ اس بندے پہ زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ حدیث میں اذان دینے والوں کو امین کہا جا رہا ہے، جو یہ بتا رہی ہے حدیث کا کنٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ امین بندہ دوسرے سے افضل ہے، یعنی مؤذن امام سے افضل۔ لیکن ائمہ کرام نے فرمایا کہ یہ بات صحیح، محدثین فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں کہ مؤذن بندہ امام سے افضل ہو۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی اذانیں دی ہیں یا نماز پڑھائی ہے؟ نماز پڑھائی ہے، تو نماز پڑھانا کس کی نیابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اذان دینے والا حضرت بلال حبشی کا نائب ہے، نماز پڑھانے والا رسول خدا کا نائب۔ تو رسول خدا جس طرح صحابہ سے افضل ہیں، اسی طرح حضور کا نائب صحابہ کے نائب سے بھی، سمجھ آ گئی؟ بہرحال امام نووی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور اس کو امام احمد نے، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا، اور امام شافعی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مساوی کے لفظوں کے اندر ہے۔ امام شافعی نے بھی اس کو روایت کیا، اور دوسری کے اندر مساوی کے لفظوں کے اندر یہ روایت اسی طرح آئی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، اگلی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 7 سال اذان دے نا ثواب کی نیت سے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے۔ یہ 7 سال والا کم سے کم درجہ ہے۔ اچھا جی، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اس روایت کو روایت کیا، اس کی سند حسن ہے، سند صحیح ہے۔ اگر ایک اور مزیدار روایت مولا علی قاری نے نیچے لکھی، کہتے ہیں امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس روایت کو کہ المؤذن المحتسب کشہید المتشہۃ فی دمہ، ثواب کی نیت سے اذان دینے والا بندہ اس شہید کی طرح ہے جو شہید اپنے خون میں لت پت ہو، خون میں ڈوبا ہوا شہید نہیں ہوتا، اذان دینے والا اس کی طرح ہے۔ بھائی کس طرح اس کی طرح؟ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، من بعد الوجوہ ہے۔ اب دیکھیں شہید کا خون لگا ہے، شہید کو فائر بجا، اس کو فائر بجا، اس کا خون نکلا، اس کا خون نکلا، اس کی طرح ہے۔ کس چیز میں؟ آگے خود ہی فرما دیا اذا ماتا، جب مر جاتا ہے نا شہید ہے خون والا، یہ خون، یہ شہید بندہ، فرمایا اس کی قبر میں کیڑے نہیں نہ پڑتے۔ اسی طرح مؤذن کو جب دفن کرتے ہیں اللہ اس کے جسم کو کیڑوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ مؤذن جو ثواب کی نیت سے مسجد میں اذان دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر کو کیڑے نہیں کھاتے، اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ اور مخصوص افراد، بعض علماء، بعض صلحاء، نیک لوگ، عالم ربانیین، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ مؤذن با عمل حافظ قرآن کیڑے نہیں کھاتے جسم کو۔ پھر اسی طرح کوئی اور نیک بندہ، یہ چیریٹی کرنے والے بندے، اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میانی قبرستان کے انہوں نے گور کنوں کو 2-3 انٹرویو میں نے سنے، انہوں کو وہ انٹرویو کرتے ہیں 2 بندوں کے، اس میں وہ ایک بندہ بتاتا، کہتا ہے جی میں ایک بارشیں یہ جس طرح پڑ رہی ہیں نا مونسون کی، 8 سرکل ہیں اس بار ہمارے پاکستان میں۔ اچھا خیر، ان کا بارشیں جب ہوئی نا مونسون کی، اکثر ہوتا ہے قبریں بیٹھ جاتی ہیں، اور مسئلہ بھی بارشوں میں لوگ بڑے مسئلے بھی پوچھتے ہیں کہ جی قبر گر گئی کیا حکم ہے؟ میں خیر مٹی ڈال دینی چاہیے، مسئلہ بھی ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ایک قبر تھا، اس میں پانی یوں جا رہا تھا بڑا تیزی سے نیچے، اور بھر گئی قبر۔ کہتا میں گیا تو میں نے دیکھا کفن سے، پاؤں سے کفن ہٹا ہوا ہے، پاؤں کے اوپر انگوٹھے کے درمیان، انگوٹھا اور انگلی نہیں، ان کے درمیان پانی یوں اوپر سے جا رہا ہے، اور قبر میں پانی پانی۔ کہتا میں گیا اپنے والد صاحب کو بلا کے لایا، میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہ جو بندہ ہے نا قریباً کوئی 7 سال یا 17 سال کا بتاتا ہے وہ، کہتا اتنے 17 سال پہلے اس کی قبر میں نے خود بنائی تھی، اس کو میں نے دفن کیا تھا اپنے ہاتھ سے۔ نہ وہ حافظ قرآن تھا، نہ وہ عالم دین تھا، نہ وہ کو بہت بندہ کوئی متقی پرہیزگار۔ ان کہا جی کیا کام؟ ان کہا جی اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتا۔ یہ میرے قبرستان میں 17 سال دفن کرنے اس سے پہلے آتا ہوتا تھا، اور یہاں پہ آنے والے پرندوں کے لیے دانہ لے کے آتا تھا، اور اللہ کی مخلوق کی بڑی خدمت کرتا تھا، کوئی بندوں کے کام کرتا تھا، کھانا بڑا کھلاتا تھا، غریبوں کی مدد بڑا کرتا تھا۔ اب یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی، لیکن مشاہدے سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پتہ نہیں شاید یہ نیکی قبول ہو گئی تو اللہ نے اس کے جسم کا محفوظ فرما لیا۔ تو یہ اللہ، حالانکہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کا چند کتنے گھنٹوں کے بعد، 48 گھنٹوں کے بعد، 24 گھنٹوں کے بعد جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے،
جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے ہے کئی لاشیں رکھتے ہیں اسمیل آنے لگ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جی اپنی شان اپنی رحمت کے مطابق جس کو چاہے قبر میں محفوظ رکھ لے. یہ ادھر پیر سچیار نوشپا کے خلیفہ تھے, 100 سال اللہ کے ولی تھے, 100 سال بعد ان کی قبر کھلی, ان کی قبر. اچھا وہ اب یہ بتاتے ہیں بزرگ بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم گئے دیکھنے, تو ہم جو علماء خطیب حضرات ہیں کہتے ہیں ہم نے جناب دور سے زیارت نہیں کرنی, ہمیں خطیب لوگ, ہم نے تقریروں میں بیان بھی کرنا ہے, تو ہمیں پاس لے جا کے دکھائیں. تو پھر ان کے صاحبزادگان پاس لے گئے. تو کہتے ہیں جا کے ہم نے جب تابوت کو قریب سے دیکھا تو کہنے لگے, وہ بڑا میں وہ حیران ہوا. اور کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے آپ نے نکال کے یہ کیا کیا ہے؟ تو ان کا کیا کیا؟ ان کا حضرت صاحب کی مونچھوں کو تاؤ چڑھا ہوا ہے, مونچھیں اوپر, یہ کیا صاحب آپ نے کیا؟ قبر میت کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. ان کا حضرت صاحب واللہ ہم نے نہیں کیا, حضرت صاحب زندگی میں اس طرح کرتے ہوتے تھے, اور اللہ کی قدرت فوت جب ہوئے ہیں حضرت کی مونچھیں ایسے تھی, ہم نے دفن بھی ایسے کیا ہے. 100 سال بعد ان کی مونچھ کا وٹ بھی تھا, مونچھ بھی ایسے اوپر, قبر میں 100 سال بعد نکلیں مونچھ بھی اوپر. یہ ہے اللہ کے بندے. رب تعالیٰ نے قبر میں بھی پھر ان کو بلند شان ہی دی, ان کی مونچھ کا تاؤ بھی اللہ نے نیچے نہیں آنے دیا. تو کہنے لگے یہ حضرت کا تب کا جسم تازہ. یہ ادھر اپنا شدرے کے قریب مولانا صاحب تھے, ہمارے نوری صاحب تھے خطیب بزرگان, 30 سال بعد کے پتہ نہیں کتنے سال بعد انہوں نے روڈ وسیع کیا, ان کی قبر کھلی, جسم ان کا تازہ. ابو نور محمد بشیر کوٹلوی صاحب, کوٹلی لاہوراں والے, ان کی قبر کتنے سال 7 سال بعد پتہ نہیں واللہ عالم سواب صاحب ایگزیکٹ وہ پورا وہ ایک سناتے ہوتے تھے کتنے سال بعد ان کی قبر کو پانی پڑ گئے. تو اس وقت ان کے جو علاقے تھے نا انہوں نے سب کو گئے, انہوں نے اعلان کیا کہ کل ہم نے حضرت صاحب کی قبر کشائی کرنی, دعوت دے کے آئے. وہ انہوں نے اہل حدیثوں کو دعوت دی, دیوبندیوں کو دی, شیعوں کو دی. بندوں نے کہا کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ قبر کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہوتے چھپا کے رکھنا. ان کا سر دیکھیں, یہ بابا جی ہمیں ساری زندگی کہتے رہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو ہم بلاتے ہیں, پتہ چل جائے گا کیا مسئلہ ہے. اگر تو گواہ کے ٹھیک کہتے تو پتہ چل جائے گا. وہابی بھی آئے, دیوبندی بھی آئے, شیعہ بھی آئے, سنی بھی آئے دیکھنے. 7 سال بعد ان کی کفن کے اندر موجود پھولوں کی پتیاں بھی تازہ تھیں. یہ اللہ جسے رکھے. تو وہ خیر درمیان میں کافی باتیں آ گئی. اگلی روایت دیکھیں جی, حضرت عقبہ بن عامر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راضی ہوتا ہے تیرا رب اس بکریوں کے چرواہے سے فی راسی شزیۃ للجبل, جو پہاڑ کی چوٹی کے کونے میں ہے, اوپر آخر میں. کہتے ہیں شزیہ اس صخرہ عظیمہ کو کہتے ہیں جو پہاڑی سے علیحدہ ہو. کانا انف الجبل, گویا کہ پہاڑی کی ناک ہے, یعنی ایک پہاڑ ہے, پہاڑ سے علیحدہ ہی ایک چٹان نکلی ہوئی ہے تھوڑی سی باہر کو, وہ اس کے اندر بیٹھا ہے, پہاڑ پہ بھی نہیں ہے, پہاڑ سے بھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہے, پہاڑ کی کسی چٹان کے اوپر. اذان دیتا ہے نماز کے لیے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو یہ اذان دے رہا ہے یہاں پہ اور نماز بھی پڑھ رہا ہے, یہ خاف و منی مجھ سے ڈر رہا ہے, کیونکہ یہاں کون سے اس کو کسی نے دیکھنا ہے, ایسے ہی ہے, وہاں کو دیکھنے والا بندہ ہی نہیں, مجھ سے ڈر رہا ہے. فرمایا قد غفرت لعبدی, میں نے اس کے گناہ بخش دیے اور اس کو جنت میں داخل فرمایا. فرمایا اللہ بخش دیتا. اذان اچھا جی. اور ملا علی قاری کہتے ہیں جب بندہ وہاں پہ اذان پڑھتا ہے نا اور نماز پڑھتا ہے, فرشتے اس کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں. اللہ پاک اپنے اس بندے کو بھی جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. امام ابو داؤد نسائی نے اس کو روایت کیا اور اس سند کے راوی سارے ثقہ ہیں, صحیح سند ہے. اگلی روایت حضرت عبدو 666 نمبر مشکات کی. ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے بندے کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے قیامت کے دن. اور ایک روایت میں ہے یغبطہم الاولون والآخرون, اولین و آخرین لوگ ان پہ رشک کریں گے. واہ کمال, کیا بندے. فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے مولا کا حق ادا کیا. ہم نے پیچھے اہل عرب کیا کہتے تھے, پیچھے گزر گیا, کہتے تھے کہ مولا کی عبادت کا ثواب, اپنا غلام کی عبادت کا ثواب کس کو ہوتا ہے؟ آقا کو. تو فرمایا نہیں, ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرے, آقا کی خدمت بھی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے, اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا. اور وہ بندہ جس نے قوم کی امامت کرائی, وہم بھی راضون, قوم اس سے راضی بھی تھی. قوم ہے اس حال میں کہ قوم اس سے راضی تھی. اچھا, قوم کے راضی ہونے سے مراد ملا علی قاری فرماتے ثم العبرۃ برضا اکثر من علماء, اہل علم کا راضی ہونا ہے, پڑھے لکھے بندے اہل شعور راضی ہوں. اب یہ نہیں ہے ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں قاری صاحب تو راضی, کیوں جی میرے بچے سوتے ہوں نے فجر ٹائم اذان دین لگ پندے. اب یعنی قاری صاحب سے ناراضگی کیوں ہے کہ وہ اذان پڑھ رہے ہیں, قاری صاحب سے ناراضگی ہے کیونکہ نماز پڑھاتے ہیں. اب یہ کیسی ناراضگی ہے؟ تو اہل علم
کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس سے ناراض نہ ہو. اب یہ نہیں اب قاری صاحب سود کے خلاف تقریر کرتے ہیں، صدر صاحب خود سودی ہیں، قاری صاحب نے شراب کے خلاف تقریر کی ہے، اندر جتنے بیٹھے ہیں آدھوں کے آدھے شراب پیتے، خود شرابی بیٹھے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں زانی کو کوڑے بجنے چاہیے، آدھے زانی بیٹھے ہیں اور کہیں ہم نہیں راضی قاری سے. قاری بندہ نہیں ٹھیک، کیوں؟ زنا کے خلاف تقریر کرتا ہے، رو انہوں نے زنا کرنا. شراب کے خلاف بات قرآن سناتا ہے، یہ شرابی بیٹھے ہیں. یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں، یہ تو حق قرآن کا پیغام دے رہا ہے. ہاں کوئی عذر شرعی ہو واقعی، قاری صاحب کا کوئی مثلا نمازوں میں نماز نہیں پڑھاتا، قاری خود نماز نہیں قاری صاحب پڑھتے ہیں جی، یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں قاری صاحب نے خود کو کاروبار کیا ہوا ہے غلط قسم کا، سود والا یا اشتباہ والا، اس طرح یہ دیکھیں یہ اور قوم کا نہیں، یہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ پھر ہے عذر واقعی، یہ عیب ہے. اور ایک یہ ہو گیا امام قوم راضی ہو. تیسرا بندہ جو 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے ہر دن اور رات، فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کو کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا. امام ترمذی نے روایت کی. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو فزع اکبر، گھبراہٹ قیامت کی، کچھ نہیں کہے گی. اور ایک روایت میں ہے لا ینالهم الحساب، ان سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بے حساب ان کو جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اچھا جی آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو بخش دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، ہر خشک اور تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے. اچھا یہ کیا مطلب ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے 2-3 مفاہیم ہیں. سب سے زیادہ سادہ اور سمجھانے کے لیے مطلب یہ ہے جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اگر اتنی جگہ تک اس کے نامہ اعمال کے گناہ لگا کے ڈھیر لگایا جائے نا، اگر اس کے گناہ وہاں تک بھی پہنچ جائیں نا جہاں تک اس کی اذان کی آواز گئی ہے، فرمایا رب تعالیٰ اذان کی برکت سے سارے معاف کر دیتا ہے. یعنی اتنے گناہ بخش دیتا ہے جہاں تک آواز جاتی اتنے وہاں تک. سمجھانے کے لیے تھا، یعنی اگر اتنے حدود کے اندر، اتنے سرکل کے اندر اس کے گناہوں کو پھینک دیا جائے، پھیلا دیا جائے، پھر اذان پڑھی جائے، سارے معاف بخش دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بھی مطلب نہیں کہ شراب پیے آگے اذان دے دے کہ چیز معاف ہو گئے. صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتی ہے. اور اذان بھی کون سی ثواب کی نیت سے دے دو، وہ پیچھے گزر گیا. اور ہر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے. اور وشاہد الصلاۃ، اور نماز کے اندر آنے والا اس کے لیے 50 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے اندر آنے والا بندہ جو ہے نا اس کی 25 نمازوں کا اجر بھی مؤذن کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ حدیث پاک ہے الدال علی الخیر، نیکی کی طرف بلانے والا ایسی جیسے نیکی. اس نے اذان دی، اس کی اذان کی آواز سن کے لوگ آئے، یہ محلے والوں کو اذان کے لیے بلانے والا ہے. تو جتنے آ کے نماز پڑھیں گے اس کے بلانے پہ، سب کی نماز کے برابر اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے. اللہ کتنا بڑا اجر ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آخری عمر میں میری خواہش رہی کہ آقا کریم علیہ السلام سے آخری ایام میں بات کر کے امام حسن و حسین کو مسجد نبی شریف میں اذان کی ڈیوٹی لے دوں کہ میرے شہزادے رسول اللہ کی مسجد میں اذان دیا کریں. اتنا بڑا اجر ہے اذان دینا. اور مٹا دیے جاتے ہیں اس کے برابر ان دونوں کے درمیان گناہ، ان دونوں کے درمیان یعنی ان کے مابین گناہ 2 نمازوں کے یا مؤذن کی دونوں اقامت اور اذان کے درمیان گناہ بخش دیے جائے. امام احمد ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. یا پھر وہ 2 نمازیں ہیں مراد کہ ایک اذان کے نماز کے لیے اذان کہی، پھر اگلی کے لیے 2 کے درمیان گناہ سارے بخشے گئے. اور یہ دیکھیں آگے آ گیا امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا، اور نسائی نے رتب و یابس تک روایت کیا. اور آگے ہے وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، اس کی اذان کے اوپر جو بندہ نماز پڑھے گا اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا. اگلی روایت عثمان بن ابی العاص کی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے امام بنا دیں اپنی قوم کا، میری قوم کا امام مجھے لگا دیں. سرکار نے فرمایا جا تو امام ہے، تجھے لگا دیا. فرمایا اقتدا کر اپنے کمزور بندے کی. اس کے بھی کئی مفاہیم ہیں. کمزور کی اقتدا کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ معنی اس کا لحاظ رکھ، اس کا یعنی اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کمزور بندہ اکتا جائے، کیونکہ وہ حدیث گزر گئی. حضور جلال میں آ گئے، فرمایا اذان جب نماز پڑھاؤ درمیانی، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کو پیچھے بیمار کھڑا ہے، کو کام والا کھڑا ہے، کو بچہ بڑا بوڑھا. اور یا دوسرا معنی وقت دی بیاد و فہم کا، اپنے کمزور کی اقتدا کر، یعنی نماز اتنی جلدی نہ پڑھا کمزور بندہ وضو کر کے آ رہا ہے وہ مل ہی نہ سکے، اس کے لیے تھوڑا ویٹ. ایک یہ بھی معنی ہے. اور فرمایا مؤذن پکڑ ایسا جو اپنی اذان کے اوپر اجر نہ لے،
فی سبیل اللہ اذان پڑھیں اللہ کے لیے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا۔ اب اس کے اندر یہ ہے، ایک تو مستحب یہ ہے کہ مؤذن عالم ہو، مؤذن اس کو پتہ ہو نماز کے اوقات کا، نماز اور اذان کے مسئلوں کا۔ دوسرا یہ ہے مستحب ہے کہ مؤذن وہ ہو جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے۔ تب ایسے تھا کوئی کام والا بندہ، مثلا پاس کسی کی دکان ہے، بندہ اس کو کہے یہ آپ کے پاس چابیاں اذانیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اس کو شوق بھی ہو، وہ پڑھے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن آج بندوں کے پاس اتنا ٹائم، ڈیوٹی دیتے ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندے کو دوسری نماز ٹائم کوئی کام ہے کہ نہیں؟ تو اب علماء کرام نے پھر کیا کیا، انہوں نے ایک خاص بندے رکھ لیے کہ جو کیا کریں گے، مسجد کے قریب رہیں یا مسجد میں رہیں، اذان بھی دیں اور نماز بھی پڑھائیں۔ شریعت مطہرہ میں دیکھا جائے تو یہ جو اپنا ایک مولوی ازم کو ایک پیشہ بنانا ہے، اہل علم دین کو ایک پیشہ بنانا کہ میں مسجد میں لگ جاؤں گا اور تنخواہ لوں گا، دین اسلام میں یہ پیشہ پوچھا کوئی نہیں۔ ٹھیک، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، نماز پڑھانی، جمعہ بھی پڑھانا، باقی ٹائم کام کرنا، ایسے ہی ہے۔ لیکن پھر بعد میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، انہوں نے کہا ہم کام کوئی نہیں کریں گے، کاروبار کوئی نہیں کریں گے، ہم نمازیں پڑھائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، اذانیں دیں گے، مدرسے میں تعلیم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے۔ اب دیکھیں جس نے قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانی، نمازیں پڑھانی، جمعہ پڑھانا، عیدیں پڑھانی، اس کی زندگی میں اب سارا دن مدرسے اس نے پڑھانا ہے یا کہیں پہ بیٹھ کے تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ کاروبار کس ٹائم کرے گا؟ تو پھر علماء کرام نے فرمایا ہاں جو وقف کرتے ہیں اپنی زندگیاں، ان کے لیے بطور ہدیہ کچھ رقم مقرر کر دینا۔ ملا علی قاری نے بھی فرمایا لیکن ینبغی للقوم ان یہدوا لہ، مناسب ہے قوم کے لیے ان کو ہدیہ دیں، یہ ان کے اس خدمت کا اجر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث کا اجر کیا ہے، یعنی لاکھ روپیہ ابھی کروڑ بھی دے مہینے کا، یہ تو ایک حدیث کا کروڑ نہیں بنتا۔ کوئی بندہ ایک حدیث سناتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھا دیتا ہے کسی کو، اس کا اجر تو اربوں روپیہ ایک حدیث کا نہیں ہے، اجر کیا ہے اس کا؟ دنیا نے کیا اجر دینا؟ اجر تو اللہ پاک نہیں دینا قیامت کے دن۔ لیکن فرمایا مناسب قوم کے لیے مناسب ہے کہ کوئی مقرر کر کے ہدیہ ان کو دے دیا کرے۔ ٹھیک، ہاں جی، یہ امام احمد، ابو داؤد نے اور نسائی نے اس کو روایت کیا۔ طبرانی اوس کے اندر ایک حدیث ہے، فرمایا مؤذن کے سر کے اوپر رب ذوالجلال کا دست رحمت ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اذان پڑھے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اذان دینے والے اور تلبیہ پڑھنے والے قیامت والے دن قبروں میں سے اپنی اسی حالت میں نکلیں گے۔ حاجی جب نکلے گا قبر سے اٹھایا جائے گا تو لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوگا، فرمایا جب مؤذن کی قبر کھلے گی وہ اذان دیتا ہوگا۔ اگلی روایت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میں مغرب اذان مغرب کے وقت کہوں اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، دن کے جانے کا وقت ہے، اور اصوات دعا، اور تیری طرف دعاؤں کی آوازیں آنے کا وقت ہے، اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ دعا سکھائی اذان مغرب کی نماز کے وقت، اذان کے وقت، کیونکہ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سند حسن ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ صحابہ سے فرماتے ہیں حضرت بلال نے اخذ فی الاقامہ، آپ اقامت کہہ رہے تھے، جب قد قامت الصلاۃ کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قام اللہ ادامہ، اللہ اس کو قائم رکھے اور ہمیشہ رکھے۔ اور باقی ساری اقامت میں آپ حدیث عمر کی مثل جس طرح اذان میں ویسے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، قد قامت الصلاۃ میں دو جملے ہیں، ایک صدقتا و بررتا اور دوسرا اقامہ اللہ و ادامہ، یہ دونوں جائز ہیں۔ آگے حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ اس وقت میں دعا ہمارے بندے آتے ہیں نماز میں، اس ٹائم آتے ہیں قاری صاحب سجدے میں چلے جاتے ہیں، دعا کس ٹائم مانگنی؟ اللہ اکبر۔ تو امام ابو داؤد ترمذی نے اس کو روایت کیا، حضرت اس کی سند حسن ہے، صحیح ہے سند، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں۔ اگلی روایت سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں رد نہیں ہوتی، یہاں فرمایا کم ہی رد ہوتی ہیں، ایک اذان کے وقت دعا اور دوسرا حرج کے وقت، جنگ کے وقت، جہاد کے اندر دعا، ہی نہ یلہم بعضهم بعض، جب بعض کو لڑ رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، میدان جہاد میں جو دعا کی جائے اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے تحت المطر، بارش کے نیچے، کیونکہ اور بارش کے نیچے بھی دعا کیونکہ رب کی رحمت آ رہی ہے اوپر سے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور عوارف المعارف کا، عوارف کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی حضور علیہ السلام اس کا استقبال فرماتے، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دعا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسے برکت حاصل کرتے کہ یہ رب ذوالجلال کی جانب سے آنے والی رحمت ہے۔
امام ابو داؤد اس کو ابو داؤد اور دارمی نے اس روایت کو ذکر کیا، مگر انہوں نے مطر کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ مؤذنین تو ہم پر فضیلت لے گئے، ان کی تو شان اونچی ہو گئی، فرمایا تم بھی وہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں تو تمہیں بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ فیضاً تحیتا فصل توتا، جب تو وہ ختم کرے اپنی اذان تو تم مانگ اللہ سے دعا کر، توتا تجھے عطا کر دیا جائے، تیری دعا قبول ہوگی، اللہ پاک تیرے پہ رحمت فرمائے۔ تیسری فصل آ گئی حدیث نمبر 674 سے، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ روحا چلا جاتا ہے، مراد دور ہے، راوی کہتے ہیں روحا مدینہ سے راستۃ و ثلاثین 36 میل دور ہے۔ کتنے میل ہے؟ مسلم کی روایت، فرمایا اتنی دور بھاگ جاتا ہے۔ آگے حضرت علقمہ بن وقاص کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، اچانک مؤذن نے اذان دی، امیر معاویہ نے اسی طرح کہا جس طرح مؤذن کہہ رہا تھا، یعنی اذان کا جواب دیا۔ جب اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا، اور اس کے بعد وہی کہا جو مؤذن نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا اے اللہ کے بندے علقمہ بن وقاص میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، سرکار اذان کا جواب اس طرح دیتے ہوتے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، جب خاموش ہو گئے سرکار نے فرمایا جو اس کی مثل کہے گا یقین کے ساتھ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اگلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کی اذان سنتے تو آپ گواہی دیتے، فرماتے انا میں بھی یعنی اس نے کہا اللہ اکبر، حضور فرماتے اللہ انا تشہد میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں، اور مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب اللہ اکبر انا اشہد میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی روایت ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ جو اذان دے 12 سال اس کے لیے جنت واجب ہے، اور لکھ دی جاتی ہے اس کی ہر دن اذان کے بدلے 60 نے کیاں، ہر اقامت کے بدلے 30 نے کیاں۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کی۔ پچھلی حدیث میں کتنا تھا؟ 7 سال، یہاں پہ بندے مختلف ہوں تو حکم بس یہ بات ہے، پیچھے جیسے گزر گیا ہاں جی فرق تیرے لیے جہاد، تیرے لیے اتنا، تیرے لیے اتنا، تو مختلف بندے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں جو صدقے دل سے ثواب کی نیت سے ساری پڑھ لے تو عین ممکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو ایک سال اذان کی بدلے یہ شان عطا فرما، یہ اس کی شان جس پر جس کی خلوص جتنا نیت اچھی ہوگی اس کے حساب سے اللہ اس کے ساتھ رحمت فرمائے گا۔ اگلی روایت ہے حضرت ابن عمر سے ہی ہے کہ فرمایا ہمیں حکم دیا گیا اذان مغرب کے وقت دعا کرنے کا، کہ ہم اس وقت دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام بہقی نے دعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بحث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے کہ نہیں، یہ بڑا سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ علیہ السلام اذن مرۃ فی السفر، سفر کے اندر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض نے اس روایت کی تعویل کی ہے کہ نہیں وہ دی نہیں ہے، اذان خود نہیں دی بلکہ کسی کو کہا تھا، حکم دیا تھا تو راوی نے اس کو اپنا کر دیا تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی بعض نے کہا۔ اچھا اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، اب اتنی فضیلتیں ہیں، اذان کیوں نہیں آپ نے خود فرمائی؟ علماء فرماتے اس کی وجہ سب سے بڑی مرکزی وجہ اگر آقا کریم علیہ السلام فرماتے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح، جو نہ آتا اس پہ عذاب آ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نہ آتا یہ حضور کی نافرمانی میں آ جانا تھا۔ اس لیے آپ نے عام روٹین مدینہ شریف میں اذان سفر میں ایک بار پڑھی، تو اس وقت مخصوص جتنے صحابہ صاحب تھے ان سب نے ساتھ نماز پڑھی، تو لہذا اذان دینا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔